الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ صبر کا باب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال لما ثقل النبی جعل يتغشاہ الكرب فقالت فاطمة رضی اللہ تعالی عنہا وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه یا ابتاہ الی جبریل نعناہ او کما قالت۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما ثقل النبی جعل یتغشاہ الکرب، رسول علیہ السلام کے جب آخری وقت تھا، آپ مرگ موت میں تھے، تو آپ کے جسم میں جو درد تھا، بخار کی وجہ سے جسم جو درد شروع ہو جاتا ہے، کمزوری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے وہ زیادہ ہو گیا، شدت اختیار کر گیا۔ احادیث اور بھی موجود ہیں اسی موضوع کے حوالے سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جب آخری ایام تھے، آخری وقت آیا تو اس زیادہ شدت سے آپ کے جسم میں حرارت پیدا ہو گئی کہ آپ کے جسم پہ پانی ڈالا جاتا تھا بار بار، تاکہ وہ جسم کی جو حرارت ہے وہ تھوڑی جو ہے کم ہو سکے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب بخار ہوتا ہے تیز تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ جسم پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں، یا ماتھے پہ، جسم پہ، جہاں جہاں، تاکہ بخار کی شدت کم ہو سکے۔ تو ہوا یہ، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار شدت اختیار کر گیا، درد زیادہ ہو گیا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں اور کہنے لگی واہ کربا بتاہو، ہائے میرے بابا کا یہ درد ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ بیٹی تھی، باپ کا درد دیکھا نہ گیا، تو آپ کہنے لگیں کہ ہائے میرے بابا کا یہ درد جو ہے ختم نہیں ہو رہا۔ جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، کہ اے فاطمہ پریشان مت ہو، آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کبھی بھی کسی درد کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے کچھ الفاظ کہے۔ جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پرواز کر گئی، جسم سے نکل کر اگلے جہاں اپنے رب کی طرف چل پڑی، تو سیدہ فاطمہ فرمانے لگی یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، ہائے میرے والد کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ موت، آج ہم تفصیل سے ذکر اصل میں یہ کرنا ہے کہ موت ہے کیا۔ ہائے میرے بابا کہ جنہوں نے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یا ابتاہ جنت الفردوس مأواہ، ہائے میرے بابا والد کہ جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ پھر اگلا جملہ آپ فرماتی ہیں یا ابتاہ الی جبریل نعناہ، ہائے میرے بابا کہ آج ہم جبریل علیہ السلام کو بتائیں گے کہ بھائی جس کی طرف تم وحی لے کر آیا کرتے تھے وہ نہیں رہے، اس دنیا میں موجود نہیں رہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث سے کچھ مسائل ذکر کرنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات، احادیث اور بھی موجود ہیں کہ جب سرکار پہ نزع کا وقت آتا ہے تو آپ کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، اور جسم میں جو درد ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی، آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ، اللہ کے نبی وہ، اللہ کے نبی وہ، خاص طور پر مستشرقین اور بالخصوص وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی ہماری طرح ایک بشر ہیں،
اور ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان لوگوں کا بھی یہ اعتراض ہے کہ نبی تھے لیکن جسم میں درد شروع ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ نبی کی موت تو بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے محبوب تھے، اور اللہ کے محبوب کی موت تو ایسے نہیں ہوا کرتی ہے۔ معاذ اللہ، بہت لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو شارحین نے یہاں بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ یہ صبر کا باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جہانوں کے نبی، صرف ایک مدینہ والوں کے نہیں ہیں، مکہ والوں کے نہیں ہیں، عرب والوں کے، عجم والوں کے نہیں ہیں، قیامت تک جب تک انسانیت ہے آپ نبی بن کے آئے، نبی برحق ہیں۔ اور ہمارے لیے اللہ نے آپ کو کیا فرمایا؟ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ بہترین زندگی گزارے تو میرے نبی کی اتباع شروع کر دے۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی تکلیف کا طاری ہونا یہ آپ کے صبر کی انتہا تھی۔ یعنی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آج میرے پہ برے حالات آ گئے ہیں، جسم میں درد شروع ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تو جب ایسا درد شروع ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے نبی نے آپ کو وہ درد سہ کر بتا دیا کہ اگر درد بھی آ جائے نا تو تم نے صبر ہی کرنا جس طرح میں کر رہا ہوں۔ میں اللہ کا نبی ہو کر صبر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی ہیں، دو جہانوں کے والی ہیں، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز کا مختار اللہ نے آپ کو بنایا ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کو درس دے دیا کہ اگر کوئی بیماری آ جائے، جسم میں تکلیف آ جائے، جسم میں درد آ جائے، تو تم یہ نہ سوچنا کہ اس کو برداشت کیسے کرنا ہے۔ تم اپنے نبی کو دیکھ لینا کہ جب میرے نبی کو بخار چڑھ جاتا ہے، جب میرے نبی کو بیماری آ جاتی ہے تو وہ اس حالت میں کیسے صبر کرتے ہیں، تم ویسے کر لینا، تمہارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ گرمیوں کا موسم ہے نا، ابھی گزرا، پھر تو الحمدللہ ختم ہونے لگا ہے۔ تو اکثر جب ہم سفر کرتے ہیں راستے میں یا کبھی لائٹ چلی جاتی ہے، گرمی سے بے حال ہو جاتے ہیں اور نہ جانے ہم کیا کیا کہہ دیتے ہیں اس گرمی کے عالم میں۔ صرف چھوٹی سی چیز اگر انسان سوچ لے تو میرا نہیں خیال کہ کبھی انسان شکوہ کرے یا شکایت کرے۔ مصیبت ہے نا، گرمی ایک مصیبت ہے، غربت ایک مصیبت ہے، تنگ دستی ایک مصیبت ہے، مشکل وقت، کوئی بھی مشکل آ جائے انسان کے لیے ایک مصیبت تو ہے، آزمائش تو ہے۔ جب کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے تو یہ سوچا کریں کہ کیا جو میری مشکل ہے یہ ان مشکلوں سے بڑی ہے جو میرے آقا نے برداشت کی ہیں۔ کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر۔ ہم مشکل پتہ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ روزی کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ میرے آقا نے کئی پیسہ کمانے کے لیے مشکل برداشت نہیں کی ہے، پیسے جمع کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے آپ نے مشکلیں نہیں سہی ہیں۔ آپ نے مشکلیں کیوں برداشت کی ہیں؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو جب کبھی مشکل آ جائے تو صرف یہ سوچ لیا کریں کہ کیا ہماری مشکل ہمارے آقا کی مشکلوں سے بڑی ہے؟ جب ہم تھوڑا سا غور کر لیں کہ وہ مشکلیں جو ہمارے آقا نے سہی ہیں تو دل کو آپ کے تسلی ہو جائے گی، یار یہ مشکل تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ گرمی تو کوئی گرمی ہے ہی نہیں۔ آپ سوچیں جب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف، تپتی ریت ہے، آپ کو تپتی ریت کے اندر صحرا میں لٹا دیتا ہے، اوپر پتھر رکھ دیتا ہے، گرمی کے عالم میں، سردی نہیں ہے، گرمی کے عالم میں آپ کے سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، تپتی ریت پہ آپ کو لٹا دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ پیسہ ملے گا؟ نہیں، کہ اللہ کا نام لینے کی خاطر۔ تو جب کبھی گرمی لگے صرف یہ سوچ لیا کریں کہ وہ گرمی جو بلال حبشی نے سہی ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ یہ مصیبتیں جو مجھے آ رہی ہیں، یار یہ ان مصیبتوں سے تو بڑی نہیں ہے جو میرے آقا سہتے رہے ہیں، جن مشکلات کا سامنا میرے نبی نے کیا ہے، یہ مشکلات تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے، تو انسان کو پھر تسلی آ جاتی ہے کہ خیر ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ پہلی بات تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرد موت کے اندر جو آپ کو تکلیف آئی، جسم میں درد آیا، یہ بھی امت کے لیے آپ نے ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ کبھی تکلیف آ بھی جائے تو برداشت کر لیا کرو، اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ اللہ جو تکلیف دیتا ہے اس سے نجات بھی وہی دیتا ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ تو چھوٹی سی ذرا سی بات پہ بخار چڑھ گیا، یہ ہو گیا، بیماری آ گئی، خواہ مخواہ اس کا وویلا مچا دینا، شور شرابہ کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال اب یہاں پہ آج ہم نے جو ٹاپک ذکر کرنا ہے، اس حدیث میں موت کا ذکر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر۔ سیدہ فاطمہ نے موت کی بہت اچھی تعریف کی ہے، ہم نے بڑی بڑی تعریفیں پڑھی ہیں، فقہاء نے لکھی ہیں، شارحین نے لکھی ہیں، علم کلام لکھنے والوں نے موت کی تعریفیں لکھی ہیں، پڑھ تو چھوڑی ہم نے، لیکن جو تعریف بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی ہے، ایسی تعریف ہمیں کہیں نہیں ملی۔ آپ فرماتی ہیں یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، کہ میرے والد جنہوں نے اپنی رب کی دعوت کو قبول کر لیا، آئی تو موت ہے، تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ جس کو تم موت ایک ایسا نظریہ ہے، ایک ایسا فلسفہ ہے، اگر آپ کو موت کی حقیقت سمجھ آ جائے، آج ہم وہی بیان کریں گے، تو یہ سارے بڑے بڑے مسائل آپ کے یہ چٹکی میں حل ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میرے والد جنہوں نے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، تو پتہ چلا جو موت ہوتی ہے، جو انتقال ہوتا ہے، یہ اصل میں رب کی اپنے بندے کو دعوت ہے کہ آ جاؤ بھی میرے پاس، یہ تو اللہ کی طرف سے دعوت نامہ آتا ہے، لے کے اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، کام چونکہ ان کے ڈیوٹی لگی ہے کہ روح کو لے کے انہوں نے ہی جانا ہے، وہ ایک پروسیس ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، پھر اس کے اسباب مختلف ہیں، کبھی بیماری کی وجہ سے آ گئی، کبھی عمر زیادہ ہو گئی ہے اس لیے آ گئی، ہارٹ اٹیک آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اسباب مختلف ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اجاب ربا دعاہ، کہ یہ تو رب نے ایک دعوت دی تھی اپنے نبی کو، آپ نے قبول کر لی۔ تو جو موت ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے رب کا ایک دعوت نامہ ہے۔ شادی کے پیغام نہیں آتے، کارڈ آ جاتے ہیں، آج کل تو کارڈ چھپ کے، پہلے صدے آیا کرتے تھے، لوگ صدا دے علی جی فلاں جگہ شادی آپ نے آنا ہے جی، فلاں جگہ یہ پروگرام ہے آپ نے آنا ہے جی، یہ بھی اعلان ہوتا ہے مغرب سے پہلے جی درس قرآن ہے آپ، یہ دعوت نامے ہیں، یہ دعوت ہوتی ہے۔ تو مومن کی جو موت ہے وہ اللہ کا اپنے بندے کو ایک دعوت نامہ ہے کہ آ جاؤ بھی اب میری بارگاہ میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہ تعریف وہ ہے موت کی جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کی ہے، کسی عام بندے نے نہیں کی ہے۔ اب یہاں موت کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وفات ہے ایک لفظ، وفات پا گیا فلاں شخص، ایک لفظ ہے فوت ہو جانا، فلاں شخص فوت ہو گیا جی، دو لفظ ہو گئے۔ تیسرا لفظ ہم کہتے ہیں فلاں شخص انتقال کر گیا، تین لفظ ہو گئے۔ چوتھا لفظ ہم کیا استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص کا وصال ہو گیا، یہ چار لفظ ہو گئے۔ اور پانچواں لفظ عام طور پہ ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ سچے جہان چلا گیا، فلاں بندہ سچے جہان چلا گیا، یہی پانچ لفظ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں ہم اپنے اس معاشرے میں۔ اور عرب میں بھی موت ہوتا ہے یا وفات ہوتا ہے یا توفیہ کہ وہ فوت ہو گیا، وہ مطلب وہ وفات سے وہ بھی نکلا ہے۔ ان الفاظ کو اگر آپ سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ پہلی چیز ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، فات یفوت فوتاً کا مطلب ہوتا ہے غائب ہو جانا۔ ایک چیز ہمارے سامنے ہے، وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، ہم کہیں گے فات فلان، وہ غائب ہو گیا۔
یہ پہلا لفظ ہے کہ موت کسے کہتے ہیں؟ انسان کے غائب ہو جانے کو موت کہہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے منتقل ہو جانا۔ مثلا ہم جب اپنا گھر ایک جگہ سے دوسری جگہ بنا لیتے ہیں اور پیچھے سے کوئی ہمارے پاس آ جائے، جی فلاں جگہ سے ملنا، وہ کہتے ہیں یار وہ شخص تو منتقل ہو گیا ہے، کسی اور شہر میں چلا گیا۔ ہم ابھی رکھا والے میں بیٹھے ہیں، ہم اگر قصور چلے جائیں تو ہم کہیں گے یار وہ شخص ابھی قصور منتقل ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا یہاں سے۔ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں نا، تو ان کے انتقال ہوتے رہتے ہیں، جسے ہم ٹرانسفر کہتے رہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو ٹرانسفر کہا جاتا ہے، اردو میں ہمارے ہاں اس کو انتقال کہا جاتا ہے کہ یار ایک شخص کا اس دفتر سے دوسرے دفتر میں انتقال، ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اچھا، اب تیسرا لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں وصال۔ وصال کہتے ہیں مل جانا۔ ایک شخص دوسرے سے جا ملا، اسے کہتے ہیں ان کا وصل ہو گیا، وہ مل گئے آپس میں۔ واصل یواصل مواصلۃ و وصالا، آپس میں مل جانا۔ تو پتہ چلا، اچھا چوتھا ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ تو ان تمام معانی سے پتہ چلا کہ موت کہتے ہیں انسان کا اپنے رب سے مل جانا، یہی مطلب بنتا ہے نا۔ وصال کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے رب سے جا ملا۔ انتقال کا مطلب ہے کہ اس کا ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو گیا۔ وفات یا فوت کا مطلب ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے غائب ہو گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں موجود ہے، ضرور ہے۔ یہ سارے معانی کو پڑھ لینے کے بعد اب جو چیز ہمیں سمجھ آ گئی وہ یہ ہے کہ انسان کی جو موت ہوتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے انتقال تو ہے، وہ ایک سفر تو ہے، وہ ایک جگہ سے دوسرے جہاں میں سفر تو کر گیا، لیکن کسی بھی انسان کو یہ سمجھ لینا کہ یہ تو مردہ ہو چکا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان مرنے کے بعد مردہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھ لیں۔ یہ عقیدے کی بات سمجھنے والی بہت ضروری ہے۔ غزوہ بدر ہوا نا، کافر مارے گئے، اللہ نے فتح عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جتنے کافروں کی لاشیں ہیں، گڑھا کھودا ہوا تھا، سب میں پھینک دو۔ ساری لاشوں کو اٹھا کر وہاں گڑھے میں پھینک دیا۔ جب گڑھوں میں پھینک چکے تو آپ فرمانے لگے اے فلاں فلاں، اس میں ابو جہل بھی تھا اور بھی جو تھے، کہ کیا ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا، کیا تم نے بھی اپنے وعدے کو، رب کے وعدے کو سچا پا لیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو مر چکے ہیں، چونکہ ان کو بھی یہی پتا تھا ابھی تک کہ موت کا مطلب یہی ہے کہ انسان بالکل مردہ ہو گیا، بے جان ہو گیا، دنیا والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ پیارے آقا فرمانے لگے کہ یہ لوگ تم سے زیادہ سنتے ہیں، اتنا تم بھی نہیں سن رہے جتنا یہ سن رہے، وہ تو مر چکے۔ تو پتہ چلا کہ جو موت ہوتی ہے یہ صرف ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے انسان کے اس جہاں سے اس جہاں میں جانے کا۔ یعنی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں اچھا بھلا بیٹھا ہوں اور آسمان کی طرف اڑنا شروع کر دیا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ رب نے ایک طریقہ بنایا ہے، ایک پروٹوکول ہے انسان کا نا، اس جہاں سے اس جہاں میں جانے کا ایک پروٹوکول ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ انسان کی پہلے روح نکلے گی، انسان کو نہلایا جائے گا، صاف ستھرے کفن میں پہنایا جائے گا، پھر اللہ کے سپرد اس کو قبر میں ڈال کر کیا جائے گا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اب مردہ ہو گیا، انسان کسی کو جانتا بھی نہیں ہے یا کسی سے اس کا تعلق باقی نہیں رہا۔ مثلا اگر انسان مردہ ہو گیا تو جو قبر میں ہم نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے، خاص طور پہ وہ علماء جو اولیاء کے کہتے ہیں یہ مردہ ہو گئے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ مردہ ہو گئے، مر کے مٹی ہو گئے، اور بدبخت ایسے لوگ جو اللہ کے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے یا رسول اللہ کہنا شرک ہو گیا، اللہ کے نبی کو پکارنا شرک ہو گیا، اصالِ ثواب کرنا شرک ہو گیا۔ یہ جو ہم محافل مناتے ہیں نا، پھر آخر میں اصالِ ثواب کرتے ہیں، یا اللہ اس محفل پاک کا اصالِ ثواب ہم کرتے ہیں اللہ کے نبی کی روح کو، اولیاء کو، صالحین کو، ہمارے بڑے آباء و اجداد سب کو۔ نہ کرو جی، وہ تو مردے ہو گئے۔ اگر وہ مردے ہوتے تو وہ مولوی حضرات
جو آپ کو بڑے دھڑلے سے یہ حدیثیں سناتے ہیں قبر میں عذاب ہوگا، سانپ آ جائے گا، بچھو آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ مردے کو کسی نے خاک کچھ کہنا؟ وہ تو مردہ ہے۔ اگر انسان کی جسم میں جان نہیں ہوگی تو عذاب کس کو ہوگا پھر؟ مردے کو؟ مردے کو عذاب تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ لکڑی بے جان ہے نا، اس کو جتنا مرضی مارتے جاؤ تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہ دیوار ہے، بے جان ہے، جتنا مرضی مارو اس کو تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس پہ لا کے بچھو چھوڑ دو لکڑی کے اوپر، اس کو کیا بے جان ہے وہ؟ تکلیف اس کو ہوتی ہے جس میں جان ہوتی ہے، عذاب اس کو ہوتا ہے جس کو جان ہوتی ہے، جس میں جان ہی نہیں ہے اس کو عذاب کیا ہوگا؟ یہ فلسفہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یعنی وہ مولوی حضرات جو بڑے اونچی اونچی آپ کو یہ حدیث سناتے ہیں، اوہو قبر میں عذاب ہو جائے گا، بچھو آ جائیں گے، یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، خدا کے بندے عذاب اس کو ہوتا ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ درد کس کو محسوس ہوتا ہے؟ جس میں آپ نے کئی ایسے مریض ہوں گے جن بیچاروں کو فالج ہو جاتا ہے، کوئی ایک آدھا جسم کا عضو جو ہے وہ بے جان ہو جاتا ہے، ہاتھ بے جان ہو گیا، بازو بے جان ہو گیا، ٹانگ تو اس کو ٹچ کرو گے اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا، کہے گا نہیں یار مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ کبھی کبھی ہم بیٹھے رہتے ہیں تو ٹانگ سو جاتی ہے نا، وہ جب خون کی روانگی ایک جسم کے عضو میں تھوڑی دیر تک رک جائے تو وہ عام طور پہ بے جان سا ہو، جسم کہتے ہیں یار میرا پاؤں سو گیا ہے، میری ٹانگ سو گئی ہے، وہ اصل ٹانگ سوتی نہیں ہے، خون کی جو روانگی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے چونکہ رک گئی تو وہ جسم کا عضو بے جان ہو گیا۔ فالج بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اس پٹھے میں خون کی روانگی ختم ہو جاتی تو وہ بے جان ہو جاتا ہے، تو اب اس کو مارتے رہو تو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تکلیف اسی جسم کو ہوتی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ تو قبر میں جانے کے بعد اگر انسان مردہ ہے تو وہ جو منکر نکیر سوال پوچھیں گے وہ مردے سے پوچھیں گے۔ مردے مطلب ایک مردہ ہو، میں کہوں ہاں بھی کتاب ہے، یہ سپیکر ہے، یہ ڈائی سے میں اس سے پوچھتا رہوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب عجیب بندے ہو، انہیں جان ہی نہیں ہے، کی پوچھن رہے ہو تسی؟ تو سوال و جواب کس سے ہوتے ہیں؟ جس میں جان ہوتی ہے، جو سن سکتا ہے، جو بول سکتا ہے، بول سکے گا تو جواب دے گا نا، جان ہوگی تو بولے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو مردہ جسے ہم مردہ میت کہہ دیتے ہیں وہ صرف آپ کی نظروں میں میت ہے۔ ایسی بہت سی روایات موجود ہیں، کبھی تفصیل سے ہم باب آئے گا اس میں ذکر کریں گے ہم، کہ جیسی انسان کی روح نکلتی ہے تو پھر کیا کیا اس کے حالات ہوتے ہیں، انسان کی سفر کو ہم کبھی تفصیل سے ہم ذکر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو موت ہوتی ہے یہ صرف ایک طریقہ کار ہے، کس بات کا؟ انسان کو اپنے رب کی طرف روانہ کرنے کا۔ کہیں کسی کو ہم نے بھیجنا ہو نا کہیں پہ، اس کی پیکنگ کرتے ہیں، بیگ پیک کر دیا، کپڑے نئے سلوا دیے، پیکنگ جوتے نئے لے دیے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو جب کسی کو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں روانہ کرنا ہو تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، کفن دفن کیا جاتا ہے، جنازہ پڑھایا جاتا ہے، پھر دعا مانگی جاتی ہے، پھر اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، پھر اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، اللہ نے یہ طریقہ دیا ہمیں، ہم اس کے عمل کرتے ہیں۔ مطلب دوسرے مذاہب میں اور طریقے، کوئی کسی کو جلا دیتے ہیں، کوئی کسی کو کیا کر دیتے ہیں، تو سب سے بہترین طریقہ اسلام نے ہمیں جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انسان کی موت آ جائے، موت کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان اپنے رب کی طرف روانہ ہو جائے، جب انسان اپنے رب کی طرف روانہ ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے، نہلاؤ دہلاؤ، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھاؤ، اللہ کے سپرد کر دو۔ لیکن انسان کبھی بھی مردہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھ لیں۔ اب جب یہ سمجھ آ گئی کہ انسان کبھی بھی مردہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہاں جا کے یہ پڑھیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، تو اس میں کوئی حرج، وہ ہمارے آقا ہماری سلام کو سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ درود پاک کا باب آئے گا، ہم اس میں یہ حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ کہ درود و سلام کیسے پڑھا جاتا ہے، حضور کیسے سنتے ہیں، کیسے جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء کے مزارات پہ چلے جائیں، وہاں جا کے اولیاء سے دعائیں مانگیں، آپ سے بات چیت کر لیں، آپ سے کچھ مانگ بھی لیں، دینا تو رب نہیں ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے
تو دوائی لینے جاتا نہیں ڈاکٹر کے پاس، شفا تو رب نے دینی۔ قرآن نے کیا کہا ہے بھائی صاحب، مرضت فہو یشفین، کہ جب بھی بیمار ہوتا ہوں تو شفا رب ہی دیتا ہے، یہ حقیقت ہے، شفا تو رب نے دینی ہے۔ تو بھائی ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہو آپ؟ کیونکہ اللہ نے ڈاکٹر کو ایک وسیلہ بنا دیا ہے آپ کی شفا کا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو وسیلہ بنا دیا ہے آپ کی باتیں کرنے کا۔ صالحین ہیں، اولیاء ہیں، جب ہم ان کے درباروں پہ جا کر اپنے اولیاء، اپنے مرشدین کرام کی بارگاہ میں جا کر دعائیں مانگتے ہیں، اپنی عرض گزار کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج تب ہو جب آپ پتھر سے بات کر رہے ہو۔ ہم تو اپنے پیر سے بات کر رہے ہیں، ہم تو اپنے نبی سے بات کر رہے ہیں، ہم تو اپنے مرشد سے بات کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کے اولیاء اور انبیاء کی بات ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں آپ کو۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو 3 ایسی چیزیں ہیں وہ چھوڑ کے جاتا ہے جو اس کو نفع دیتی ہیں۔ جب انسان کو فوت ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی وہ تو اب اس دنیا سے آگے جا چکا ہے، اس کا سفر شروع ہو گیا ہے، تو 3 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی کیا ہے؟ عمل صالح، اس کا جو نیک اعمال ہوتے ہیں، جو نیک اعمال کرے گا اس کو بعد میں اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسرا فرماتے ہیں جو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کر دیا، یہ صدقہ اس کو فائدہ دے گا۔ تیسرا فرماتے ہیں ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، جب انسان فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پہ جا کے اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ کس کے لیے؟ اگر مردہ ہوتا تو اس کو کیا فائدہ ہوتا؟ کبھی مردے کو بھی فائدہ ہوا ہے کچھ؟ مردے کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، فائدہ یا نقصان ہمیشہ زندے کو ہوا کرتا ہے۔ تو قبر کا عذاب بھی زندہ کو ہی ہوتا ہے، اور جو قبر جنت کے باغوں میں سے جب باغ بن جاتی ہے تو وہ بھی زندے کو لیے ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا آج کی حدیث پاک سے، جس کو سیدہ فاطمہ نے فرمایا ہے کہ اجاب ربًا دعاہ، کہ بھئی موت تو رب کا ایک دعوت نامہ ہے، وہ تو رب ایک دعوت نامہ بھیجا کہ اے میرے بندے آ جا میرے پاس، تو بندہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور رب کے پاس اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ قیامت چلتے چلتے ذکر کرتے چلیں، ہم کہتے ہیں نا آخرت قیامت کے بعد آئے گی، آخرت قیامت کے بعد نہیں آئے گی۔ انسان کی جو آخرت ہے وہ تب شروع ہو جاتی ہے جب انسان کا سانس جسم میں نکل جاتا ہے۔ جیسے روح نکلتی ہے آپ کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کی روح نکلی آپ کی آخرت، اس کے پھر آگے مراحل ہیں۔ پہلے قبر آئی، اس میں سوال و جواب آیا، پھر اگر تو آپ نیک آدمی ہیں تو سبحان اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بیچارہ گناہ گار ہو، ایسا گناہ کبیرہ کرنے والا ہو، کوئی بدعقیدہ نہ ہو، اللہ اس کو ہدایت دے، تو اس کی قبر پھر بہرحال اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ پھر آپ کی آخرت شروع ہو چکی ہے۔ قیامت تو ایک دنیا کی انتہا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ پھر حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی آخرت، جیسے ہی انسان کی سانس جسم سے نکلتی ہے اس کی آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہماری جو موت ہے یہ ایک سفر ہے رب تک پہنچنے کا، اس کا مردہ ہونے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔